یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دل میں جناب وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہو؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان کا چور کون ہے؟ شیطان. شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا. اسی کو سپورٹو ایک سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے، تم نے پریکٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا. یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ خاص شیطان ہے جو آ کے وسوسے دلاتا ہے. جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو، اور نماز کے سوا بھی، اگر نماز میں ہے تو نماز کے سوا بھی، تو 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے. اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. اب یہ فزیکلی تھوکنا نہیں ہوگا، بس صرف زبان سے ہلکا سا ایسے بس. یہی بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اسے بچا لے گا، چونکہ وہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو نماز کے دوران بھی اگر کسی کو خیال آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے. باقی یہ خیالات آنے کی کئی ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں. پورا دن آپ دنیا کے کاموں کا حساب کتاب کریں گے تو نماز کے اندر کوئی سوئچ تو نہیں ہے جو آپ آف کر کے نماز میں داخل ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ بھئی اذان کی آواز سنو، مسجد کی طرف چلو، وضو کرو گے، اس کے بعد سنتیں ادا کرو گے، پھر کہیں دماغ آہستہ 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 سٹیبل ہوتے ہوتے تو کہیں فرض نماز کے لیے جا کے پھر سٹیبل ہوگا. اور اگر ہر وقت دنیا داری کا معاملہ چلتا رہیں گے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ فون سن رہے ہیں اور نماز کے دوران بھی فون آپ کا چل رہا ہے، اور نماز سلام پھیرتے ہی بھی آپ فون سن رہے ہیں، تو تسی پھر کہتے مٹی پڑھنی ہے نماز، پھر تو خیالات ہی آئیں گے نا. اور دوسرا نماز کا اگر ترجمہ نہ آتا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ظاہر ہے. تو یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، یہ 99% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں خیالات، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ آ رہا ہوتا ہے. اور ٹیکنیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی ہینڈلنگ کسی بھی برے وسوسے کی یا خیال آنے کی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بیک وقت کئی ایک محاذوں پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ دماغ کو کوئی سوئچ نہیں ہے کہ جو آپ آف کر سکیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دماغ میں خیال نہ آئیں گے، بس اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. یہ خیالات پیغمبروں کو بھی آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک رنگین پردہ تھا، تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو ریموو کرو، اس نے نماز میں میری توجہ بٹا دی ہے.